دراصل جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام کرتے کرتے جو کیفیت ہو جاتی ہے اس کا ایک بڑا واضح اظہار فاطمہ قمر کی شخصیت ہے کہ سارا وقت سارا کام اردو کے حوالے سے، نفاذ اردو کے حوالے سے، تو طوالت نہیں ہے، یہ جذبہ ہے جو کہ ان سے یہ سب کچھ کہلواتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ فاطمہ قمر کے لیے ایک دفعہ ہم داد دیں، ان کی خدمات کو کریں۔ اچھا، میں کوشش تو کرتا ہوں مختصر بات کروں۔ ہمارے بہت سے دوست تشریف لائے ہیں۔ یوسف فاروق صاحب ہیں، آپ قرآن سینٹر کے منتظم ہیں، اور میں انہیں میزبان قومی زبان تحریک کہتا ہوں کہ آج کل ہماری تحریک کے سب اجلاس آپ کی جگہ پہ ہو رہے ہیں، تو یہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ شاہد رانا ایڈوکیٹ صاحب تشریف رکھتے ہیں، سکندر جاوید ایڈوکیٹ صاحب تشریف لائے ہیں، اور آپ اپنے ساتھ جسٹس جواد خواجہ کا پیغام بھی لائے ہیں، اور تھوڑی دیر میں انہیں دعوت دوں گا، وہ پیش کریں گے۔ صحافی ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں، جناب اسعاد رانا صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ریاض محبوب صاحب قصور سے تشریف لائے ہیں، پروفیسر ہیں۔ رائد یوسف صاحب ہارون آباد سے تشریف لائے ہیں۔ محمد اکرم اقبال صاحب مظفر گڑھ سے تشریف لائے ہیں، اور بھی بہت سے دوست دوسری جگہوں سے آئے ہیں۔ تو یہ ان کا جذبہ ہے جو یہاں ان کو لے کے آیا ہے۔ میں ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب سے گزارش کروں گا، شاید وہ جا چکے ہیں، تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب اسعاد رانا کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ فاطمہ نے ابھی بڑی خوبصورت تقریر کی۔ وہ فاطمہ جیسے ایک جذباتی مقرر تھے تو وہ بڑی لمبی تقریر کر گئے، تو پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، جذبات میں مجھے گھڑی نہیں دیکھی، تو پیچھے سے کسی نے کہا کہ آپ کیلنڈر ہی دیکھ لیتے پھر۔ تو جذبات تھے فاطمہ کے، اس کو ٹائم تو چاہیے تھا۔ میں ابھی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، مجھے ایمانداری کی بات ہے، یہ نہیں پتہ کہ اسٹیج پہ کیا کیا باتیں ہو چکی ہیں، لیکن میں آپ سے 2-3 چیزیں اپنے دل کی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عزیز بھائی جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یا فاطمہ جو بھی کر رہی ہیں، یا پاکستان قومی زبان تحریک والے جو بھی کر رہے ہیں، یہ کیے جائیں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اس تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس تحریک کے سے اگر ہم یہ سمجھیں کہ اردو کی پاکستان میں قومی سطح کے اوپر کوئی اس کو مان لیا جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک احساس کمتری کی ماری ہوئی قوم ہیں، ہم احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم یہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی اردو بولنا چاہیے، لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی ایک ایسا مدرسہ ہو جہاں صرف اردو پڑھائی جاتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو کبھی نہیں بھیجیں گے۔ ہم اردو کی تعریف تو بڑی کریں گے، لیکن اگر 2 بچے انگلش میں بات کر رہے ہیں اور ہمارا بچہ اس انگلش میں بات نہ کر سکے تو ہم گھر میں جا کے اسے ڈانٹیں گے کہ ہم اتنی فیسیں دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اور تو اسے 2 لفظ انگلش کے نہیں بولے گے۔ ہم احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم جتنی مرضی اچھی اردو بولیں، ہمارا کتا کتا ہی رہے گا، اور اگر وہ انگلش میں بولیں تو ان کا کتا ڈوگی ہو جائے گا۔ تو جب تک آپ اپنے احساس کمتری سے نہیں نکلیں گے، جب تک آپ اپنے بونے پن سے نہیں نکلیں گے، آپ اردو کو کبھی بھی پاکستان کی مکمل زبان نہیں بنا سکتے۔ جس قوم کے اندر ہم اس بات کو فخر سمجھیں کہ ہمارے لیڈر کو دیکھیں کتنی شاندار انگلش بول رہا ہے، وہ دیکھیں کہ اس کا ایکسنٹ کتنا شاندار ہے، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہو، یا عمران خان ہو، بیچ میں ہمارے ایک دیسی نواز شریف آ گیا، تو بھائی اگر تجھے انگلش نہیں آتی تھی تو اردو میں ہی بات کر لیتا۔ اس طرح تو لوگ جو ہیں وہ کونسلر کے بعد اپنے بیٹے کی جنم پرچی بنوانے جاتے ہیں، جیسے تو پکڑ کے وزیر اعظم امریکی صدر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ جب تک اس ملک کے اندر آپ انصاف قائم نہیں کرتے، کیوں CSS کے پیپر وہ اردو میں لیں؟ اگر وہ CSS کے پیپر اردو میں لیں گے تو پھر تو میرا بیٹا بھی، ایک اخبار فروش کا بیٹا بھی CSS افسر بن جائے گا، تو پھر یہ ایچیسن کیا کرے گا؟ یہ ایچیسن کے اندر جو بچوں کو گھوڑوں کے اوپر بٹھا کے اور بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ یو آر دا باس آف دا نیشن، تو وہ کیسے ہوگا؟
پھر تو میرے جیسے ایک ماتر ساتر کے بچے بھی اس ملک کی بیوروکریسی کا حصہ بن جائیں گے نا. اس ملک کے اندر کتنے آپ بات کر رہے ہیں اردو کی, آپ دیکھیں کہ کس خوبصورتی سے اس ملک کے اندر بونوں کو ہم پہ لاگو کرنے کے نظام بنائے گئے. جو نظام تعلیم ہے وہ 1-2 معیار کے نہیں ہیں, 4-5-6 معیار کے ہیں. ایک نظام تعلیم بیوروکریٹ پیدا کر رہا ہے تو ایک نظام تعلیم کلرک بھی پیدا کر رہا ہے. ایک نظام تعلیم جو ہے وہ اگر صنعت کاروں کو ذہنی طور پہ ان کے بچوں کو مضبوط کر رہا ہے, تو ایک ایسا بھی ہے جو دھوپ کے گھومنے کے ساتھ ساتھ اسکول درخت کی چھاؤں میں گھومتا گھومتا شام تک پہنچ جاتا ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ یک بستہ حالوں میں اور اچھے ماحول کے اندر انسانیت کی بات کرنا اور قانون کی بات کرنا اور مساوات کی بات کرنا فیشن ہے صرف. ہم عملی طور پہ سارے ہی اپنی اپنی ذات میں ایک ڈکٹیٹر موجود ہیں, اور ہم خود یہاں پہ کچھ ہمارے چہرے ہیں اور اس حال سے نکلنے کے بعد ہمارے چہرے کچھ اور ہیں. ہم بطور قوم 2 چہروں کے لوگ ہیں, منافق لوگ ہیں ہم. اور جن قوموں کے اندر منافقت اس سطح پہ آ جائے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی قومی زبان میں بات کرتے ہوئے شرمائے, تو پھر ہم پھر یہ کہ جو لیڈر ہماری زبان میں بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں تو کون ہے جو انہیں بار بار اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں؟ کیا وہ چین کے لوگ ہیں؟ کیا وہ برطانیہ کے لوگ ہیں؟ وہ ہم ہی ہیں نا. ایک لیڈر جس کے بچے بھی باہر ہوں, جس کا پیسہ بھی باہر ہو, جس کا کاروبار بھی باہر ہو, جو علاج بھی باہر کرے, جو عید بھی باہر منائے, وہ حکمران صرف پاکستان میں ہوگا اور ہم بنائیں گے اسے. شیر اقبالی پھر ہم لے کے آئیں گے. آصف علی زرداری جو اتر کے اتنا سا فاصلہ زمین پہ نہیں چل سکتا, اس کے لیے کارپیٹ بچھایا جاتا ہے, اس کو ہم جمہوریت کا چیمپئن بنائیں گے. بنی گالا کے اندر وہ جو کئی 100 مربوں کے اوپر ایک بندہ اکثر ٹریک کے اوپر بغیر شرٹ کے بھاگتا ہے اور اس کی فوٹی جاری کرتے ہیں, اس شہزادے کو ہم جمہوریت کا بادشاہ بنائیں گے. جس قوم کے احساس کمتری اس سطح کے اوپر ہوں اور ذہنی طور پہ وہ اتنی مفلوج ہو کہ وہ ہر 5 سال بعد 4 سال بعد ایسے قاتلوں کو اپنے اوپر بٹھائے جو آپ کی زبان سے نفرت کرتے ہوں. اگر وہ بار بار آتے ہیں اور آپ بار بار بلاتے ہیں تو کس منہ سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان کو قومی زبان کے طور پہ سمجھا جائے؟ ہمیں اپنے احساس کمتریوں سے, اپنی منافقتوں سے باہر نکلنا پڑے گا. قوموں کے اندر وہ چون لائی چین گیا تھا تو اسے جب لطیفہ سنایا انگلش میں تو چپ کر کے بیٹھا رہا. ترجمان نے سنایا تو وہ ہنسنے لگ گیا. تو کسی نے کہا کہ آپ کو تو انگلش بھی آتی ہے. انہوں نے کہا وہ انگلش آتی ہے لیکن چین گونگا نہیں ہے, مجھے اپنی زبان میں ہنسنا آتا ہے. کوئی ہمیں تو اپنی زبان میں رونا بھی نہیں آتا بھائی. آپ کس ملک کی بات کرتے ہیں اور کس قوم کی بات کرتے ہیں؟ یہ ملمح سازی ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں, یہ صرف ہم اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں. ادروائز ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو جج اردو میں فیصلے دیتے ہیں یا جو جج اردو کی بات کرتے ہیں وہ ساری زندگی انگلش میں ہی بولتے رہتے ہیں. میں پاپولر فیصلہ ایک اگر آپ کر لیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن جوڈیشری کے یہاں پہ بہت سارے ہمارے دوست بیٹھے ہیں, وہ بھی انہیں بھی پتہ ہے کہ پاپولر فیصلے اور ریگولر فیصلے میں کیا فرق ہوتا ہے. بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا عزیز بھائی, کوئی اچھا سا کاروبار کریں, آرام سے 4 پیسے کمائیں, آپ کے بچے بھی خوش ہوں. فاطمہ بھی بیچاری گرمی کے اندر برقع پہن کے جگہ جگہ پھیری ہوتی ہے. یہ طاقتوروں کا ملک ہے, یہ غاصبوں کا ملک ہے, یہ ایک لٹیروں کا ملک ہے, اور اس ملک کے اندر وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے. اگر ایسا نہ ہوتا تو 67 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے, آج تک ہم سب یہی رو رہے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے. کاش ہم زبانوں کے نام کے اوپر, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ بنگلہ دیش بننے کا پہلا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی. کاش آج جو جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اس وقت جمہوریت کے مطابق اس زبان کو قومی زبان مان لیتے جو اکثریتی زبان تھی. میری بات تلخ ہے, بری ہے, لیکن میں یہ آپ کو اس لیے یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ بھائی جب ہماری باری آتی ہے تو ہم کوئی بات نہیں مانتے, جب کسی کی باری آتی ہے تو وہ کوئی بات نہیں مانتا. اردو 12 دنیا کی واحد زبان ہے جو سب سے زیادہ طویل خطے میں بولی جاتی ہے. چاہے شاہ رخ خان ہو یا سلمان خان ہو, وہ جو شرٹ اتارے یا نہ اتارے اس نے فلم اردو میں بنانی ہے, چاہے اس کو وہ ہندی کا نام دے دیں.
سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں دبا سکتی، کیونکہ یہ ایک نیچرل زبان ہے جس کے اندر دوسرے لفظوں کو سمونے کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اتنی فلیکسیبلٹی کسی اور زبان میں موجود نہیں ہے جتنی اردو میں ہے۔ آپ اردو میں بولتے بولتے بے شمار لفظ اس طرح کے استعمال کر جاتے ہیں جو اردو کا کوئی حصہ نہیں ہوتی، لیکن وہ مستعمل ہو جاتی ہیں۔ اردو محلہ اپنی جگہ پہ، اردو محلہ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن میں آپ سے آخری ریکویسٹ کروں گا، بہت زیادہ آپ کا وقت لے لیا، اگر آپ بور ہوئے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر نہ بھی ہوئے ہوتے تو میں نے اتنا ہی بولنا تھا جتنا بول رہا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب آج جب یہاں سے نکلیں تو اپنے دل میں ایک فیصلہ کر کے نکلی گئے کہ خالی سیمینار میں بیٹھ کے اور ایک فوٹو سیشن کرانا تھا، یا واقعی آپ اردو سے محبت کرتے ہیں؟ اور اگر آپ اردو سے محبت کرتے ہیں تو چلیں کل سے انگلش میڈیم اسکولوں سے اپنے بچے اٹھا دیں، آئیں بسم اللہ کریں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو بھائی میری بھی تصویر بنا لینا، صبح اخبار میں آ جائے گی، بلے بلے۔